اعتبار سے کام نہ لیں، آپ صرف اور صرف جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ 10 کی تھی یا 11 کی ہمیں سب پتہ ہے، جن کے لیے 10 تھا، جنہیں آیت اللہ سیستانی سے نفرت کی بہت سارے لوگ، میں اپنی بات میں آیت اللہ سیستانی کا مقابل ہوں، آیت اللہ سیستانی میرے لیے نائب امام ہے، ان کا حکم اس وقت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام۔ لیکن میری بات کی بازی کو سمجھیے گا، جنہیں آیت اللہ سیستانی سے نفرت کی کچھ لوگ، انہوں نے ضد میں 11 کو منائی، اور جنہیں آیت اللہ خامنائی سے نفرت کی کچھ لوگ، جو انہوں نے 10 کو منائی۔ مگر جنہوں نے اپنی عقل سے کام لیا، اگر ان کی عقل وہاں تک کام کیا، انہوں نے اپنے علم، اپنے عقل، اپنی تحقیق کے اعتبار سے 10 کو منائی، اور جنہوں نے اپنی عقل، اپنا علم اور اپنی تحقیق کے اعتبار سے 11 کو، جنہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے منائی ان کی عیدیں سلام کو پر، مگر جنہوں نے نفرت اور بغض کے اندر منائی تو ان کی عید نہیں کہی جا سکتی، وہ صرف اپنے اختلاف کریں۔ بات ختم ہو گئی تھی، عید ختم ہو گئی، اب آپ میرے ساتھ متحد رہے گا، متوجہ رہے گا، تو میں کہنا چاہتا ہوں 10 کی عید تھی یا 11 کی ہو گئی عید، ختم ہو گئی بات، اب تو کوئی چرچا نہیں ہونا چاہیے، لیکن 11 یا 12 کو پھر ویب سائٹ پر ایک میسج آتا ہے کہ 10 تاریخ کی تو عید تھی، وہ بہتر تھی۔ اس میسج کے آنے کے بعد جو مقلدین اور چاہنے والے اور جو عید منانے والے ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت اللہ اپنا کوئی ایسا میسج دنیا تک پہنچائے جس سے عوام کے اندر اختلافات پیدا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویب سائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی۔ آیت اللہ اگر حکم دیں گے تو فتویٰ دیں گے، اور فتویٰ یہ دیں گے کہ جنہوں نے مثال کے طور پر 10 تاریخ، میں آیت اللہ سیستانی کے مقرر ہوں، 10 تاریخ کی عید صحیح تھی، جنہوں نے 11 کو منائی ہے ان کو چاہیے کہ ثابت توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے 10 کو منائی تھی، مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی کا مطلب آتا ہے کہ 11 کی عید تھی، 10 کو دن ان لوگوں کو قضا کرنی چاہیے، سمجھ میں آتی بات؟ لیکن آیت اللہ سیستانی سے اتنی چھوٹی بات کی امید ہم نہیں کر سکتے کہ وہ ویب سائٹ پہ لکھیں گے آیت اللہ سیستانی کی رائے یہ ہے کہ عید فلاں دن کی۔ رائے کا کیا مطلب ہے؟ آیت اللہ رائے کے لیے، تقلید رائے کے لیے نہیں کی جاتی، تقلید ہمیشہ حکم کے لیے کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ خرافاتی ایسے ہیں جو ان کی ویب سائٹ کے ساتھ باقاعدہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے سامنے، آپ کے پاس کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ جس سے عوام کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہو، ہم یہ امید ہی نہیں رکھتے کہ وہ کسی آیت اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی ہو، چاہے اللہ خامنئی ہو، چاہے کوئی بھی آیت اللہ ہو۔ یعنی آپ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ جو آپ کے درمیان، مطلب جو چانداب کی وہ تو قیامت کی، ہمیں سننے نہیں دیا گیا، رات بھر کون ہے، عید والے دن دوپہر کو بھی، مطلب جس دن 10 تاریخ تھی، 10 تاریخ کی دوپہر کو بھی ایک صاحب نے بات پر پوچھا کہ یہ ہے نہیں ہے، میں نے کہہ دیا میرے اعتبار سے، میری نظریے کے اعتبار سے جو میں نے بتایا کہ کل عید نہیں، کل روزہ رکھنا ہے، کہ 11 بجے 12 بجے فون آیا کہ مولانا صاحب کہ میں اپنی روزہ توڑ لوں، میں نے کہا آپ کی مرضی توڑے نا، بات ہے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 کو بھی فون آیا، پھر اس کے بعد جب یہ بحث کیا تو پھر فون آنا شروع ہوئے کہ صاحب ہم نے غلطی کر دی اور یہ کر دی۔ آپ صرف اور صرف میں نے آپ سے خدمت عرض کیا کہ آپ علماء کو یقین رکھیں، علم پڑھیں، چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ جو مدرسوں کے اندر بچپنا گزار کر آیا ہے، جوانی گزار کر آیا ہے، وہ کچھ تو لے کر آیا ہے جو آپ سے بہتر ہوگا۔ آپ یقین رکھیں، آپ اطمینان رکھیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آیت اللہ یا کسی وکیل کے پاس بعد میں جائیں، پہلے آپ اپنے محلے کے امام جمعہ کے اوپر یقین رکھیں اور اس کو اس کے علم کی صلاحیت پر یقین رکھیں، اس کے پیچھے چلیں۔ پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اندر پیچھے چلیں، ہو سکتا ہے کہ امام جمعہ بھی کسی مطلب سیاست کا شکار ہو کر ایسا عمل کر رہا ہو تو آپ وہ بھی کم سے کم آپ اپنے پاس پکڑ رکھیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری طرف آپ غور سے نہ دیکھیں، میں کامن بات کہہ رہا ہوں، کہ آپ امام جمعہ کے، آپ کا لیے آپ یعنی ہر مسلمان، ہر مومن کو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم ہر انسان کو بلائیں گے اس کے ایمان کے ساتھ۔ آپ کی جماعت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ جہاں نماز پڑھ رہے
پہلے آپ اس کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، آپ ان تمام اختلافات کے اندر نہ پڑیں، آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں۔ بہت سے لوگوں نے اندھا کو صاحب ہم مختلف نہیں ہو، لیکن عقل کوئی چیز کہتی ہے۔ ورائے کائنات کی گلی میں گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، جناب قمر وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے، بڑی توجہ سے کسی نے اگلے دن توڑ دیا، کیسا بازار سے کمر گزر رہے، کمر نے کہا کہ کیسے تم جانے والے ہو، تمہارے سامنے تمہارے مولا کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا اور تم نے کچھ عمل انجام نہیں، تمہیں لڑنا چاہیے، تلوار کھینچنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میں کیسے مار دوں؟ میرا امام میں صاحب موجود ہے، وہ کہ جس نے خیبر کھلونے کی طرح فالو کیا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں جب وہ خاموش ہے تو میں امام کے سامنے کوئی عمل انجام کیسے دوں؟ میری صلاحیت کم ہے، ان کی صلاحیت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان بندہ دم کھڑا ہو کر یہ کہتے کہ صاحب ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، عقیدے کی بات نہیں، عقل کی بات۔ اسلام ایک عقل کا مذہب ہے، جذبات کا مذہب ہے۔ جن لوگوں نے، میں اس بات کی بالکل نفی نہیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے 10 کو منائی وہ غلط تھے یا جنہوں نے 11 کو منائی وہ غلط تھے۔ جس کا جتنا علم تھا، جس نے جیسی صلاحیت سمجھی، انہوں نے بالکل اپنی جگہ پر صحیح منائی، وہ جواب دینے والے خدا پر۔